بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکھے تھے. ہاں پھر وہ سال پرانا ہو گیا تو وہ میں بھول گیا. تو کہنے لگے مفتی صاحب نہیں آپ نہیں سیکھ سکتے پشتو. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے آپ کے گھر کی جو وہ ہے نا جو آپ کی خزا ہے کیا کہتے ہیں خزا پختو دے آپ کی گھر والی پٹھان ہے. آپ کے گھر میں پشتو کا دریا بہ رہا ہے. اگر آپ نے وہاں سے گلاس پانی کا نہیں پیا پشتو کا تو ہم آپ کو کیسے سکھائیں؟ تو چونکہ اللہ کا شکر ہے میری اہلیہ پٹھان ہے. میں کبھی کبھی گھر والی سے مذاق کرتا ہوں کہ تم اتنی اچھی گھر والی ہو, 18 سال ہو گئے ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی, دل کرتا ہے 3 اور پٹھان لے آؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہو, اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہو, ان کو ادب سکھاتے ہو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا چونٹی کا, نیکے کا. یہ فرمایا دودھ مورے حوث داش کے در کا برس آئے. ہمارا تو دل کرتا ہے امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, فرانس گھوم کے آئیں. اور ایک چونٹی نے اللہ سے کیا مانگا عزیز دوستو, دودھ مورے حوث داش کے در کا برس دستور پائے کبوتر زد و ناگار رسید. چونٹی کہنے لگی, میگے کہنے لگی الہ العالمین میرا دل کرتا ہے کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں, دیوانی ہو کر بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں, کسی حاجی کے قدموں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں. لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی چونٹی ہوں, راستے میں بہت بڑے فاصلے ہیں, ہزاروں میل کے صحرا ہیں, جنگلات بھی ہیں, موجزن سمندر بھی ہیں, متلاطم دریا بھی ہیں, سرو فلک پہاڑ بھی ہیں, کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب العالمین نے فرمایا چھوٹی سی میگے ہو تو کیا ہوا, تیرا رب تو بہت بڑا ہے. تیرا کام تھا دعا کرنا, میرا کام ہے عطا کرنا. تیرا کام تھا مانگ لینا, میرا کام ہے مانگ لینا. تو نے اپنا کام کر لیا, اب میں اپنا کام کرتا ہوں. اللہ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگائی. کس کی جی؟ کبوتر کو کیا کہتے ہیں؟ کبوتر. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے کبوتر, الٹے ہوئے جاؤ, راستے میں رکنا نہیں, بریک نہیں لگانی, پانی بھی نہیں پینا, دانا بھی نہیں کھانا, سپیڈ کو آہستہ بھی نہیں کرنا. جلدی سے پہنچو میری میگے کے پاس اور جا کر بیٹھ جاؤ اس کے قریب. وہ کوترا اڑتا ہوا آیا, میگے کے قریب بیٹھ گیا. حق تعالی نے فرمایا پیاری چونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر, یہی تیرا جہاز بن جائے گا. ریال کی ضرورت نہیں, نہ دیکھا کرو اپنی جیب کی طرف. ہائے مجھے اپنے والد یاد آ گئے, فرمایا کرتے تھے جب اللہ سے مانگا کرو نا, اپنے حالات سامنے نہ رکھا کرو, اس کا کرم سامنے رکھا کرو. ریال کی ضرورت نہیں, ضرورت تھی تو نہیں کو ذرا میرے ساتھ کہو گے تاکہ دل سے اسباب سے ہونے کا یقین نکل جائے اور مسبب الاسباب سے ہونے کا یقین آ جائے. ریال کی ضرورت نہیں, اونچا کہیے ریال کی ضرورت نہیں, پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, ویزے کی ضرورت نہیں, کسی انتظام کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا پیاری چونٹی بیٹھ جا کوترا کے پاؤں پر, یہی تیری فلائٹ بن جائے گا. وہ چونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا. دریاؤں سے بھی گزر گیا, پہاڑوں کو بھی کراس کیا, جنگلات کو بھی عبور کیا اور چشم زدن میں سیدھا مکہ پہنچ گیا. بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا. حق تعالی نے فرمایا میگے چھوڑ دے اس کا پاؤں, تیری دعا قبول ہو گئی ہے. میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے, یا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ ہے, یا اس لیے کہ وہاں بئر زمزم ہے, یا اس لیے کہ وہاں غار ثور ہے, غار حرا ہے, مقام ابراہیم ہے, حتیم ہے. رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں, لا اقسم بہذا البلد, لا
اقسم بهذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کے چشمہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، حجر اسود کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ جب میں عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مکہ کی گلیوں میں مجھے محمد چلتا ہوا نظر آتا ہے، محبوب کو چلتا دیکھوں اور اس کے در و دیوار کی قسمیں نہ کھاؤں تو محبت نبھتی نہیں نا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں ساری کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے اور اللہ محمد مصطفیٰ کو خوش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف پڑھنے میں آج کچھ آپ تھوڑا سا مجھے کمزور نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا کمزور، اچھا تھوڑا لگتا ہے مہنگائی کا بھی اثر ہے نا، آج کل کچھ پریشان ہیں آپ حضرات، تو چلو دل کرتا ہے آپ کو ایک پریشانیوں کی جو آپ کی ٹینشن کی جو تکلیف ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے ایک دوائی بتا دیتا ہوں، کھا لیں گے؟ یاد رکھیں گے وہ دوائی؟ بھول تو نہیں جائیں گے؟ ویسے تو مفت کی چیز آدمی اس کی قدر نہیں کرتا نا۔ وہ ایک نوجوان جا رہا تھا گلی میں، بارش ہو چکی تھی تو کیچڑ تھا، سستی سی اس نے چپل پہنی ہوئی تھی، کیچڑ سے گزرا تو چپل پر کیچڑ لگ گئے اور اس نے کوٹ بھی بڑا مہنگا سا پہنا ہوا تھا۔ جب گلی سے نکل گیا اپنا کوٹ اتارا اور وہ جو سستی سی چپل تھی اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ کس کے ساتھ جی؟ آپ کا جواب مجھے بتاتا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اگر نہیں آ رہی تو پھر ترجمہ کرواؤں گا حضرات سے۔ اس نے کوٹ اتارا اور سستی سی چپل صاف کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا نوجوان نادان ہو کیا، کوئی ٹیشو پیپر استعمال کر لو، کوئی رومال استعمال کر لو، چپل کو گھر جا کے دھو لینا، اتنا مہنگا کوٹ اور اتنی سستی چپل سے تم کیچڑ صاف کر رہے ہو، دماغ تو ٹھیک ہے، کہنے لگا تمہیں کیا تکلیف ہے، میرا کوٹ ہے، میری چپل ہے، میں جو مرضی کروں۔ کہنے لگا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات، سستی سی چپل، گندا سا کیچڑ اور مہنگا سا کوٹ۔ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے چپل اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے اور کوٹ ابو جی کی میراث میں ملا تھا۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے، مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ دوائی اتنی مؤثر ہے اور کارگر ہے کہ میں چاہتا ہوں آج کی پہلی ملاقات میں آپ کو یہ گفٹ دے کر جائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جب کبھی پریشان ہوا کرو، جب کبھی غم آ جایا کریں، جب کبھی آنسو بہانے پڑے، جب کبھی غموں کے سمندر کو عبور کرنا پڑے تو کیا کریں؟ فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُوا۔ اگر کبھی زندگی کے سفر میں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر کبھی زندگی کے سفر میں ٹینشن کے مریض بن جاؤ، اگر کبھی آزمائشوں سے گزرنا پڑے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تنہائی میں بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر لینا اور دل کی گہرائی سے اپنے محبوب محمد پر درود پڑھ لینا۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ تمہاری ٹینشنوں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں کبھی بخل نہ کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حوالے سے بہت ہی خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو قیامت کے دن بھی محمد کی زیارت نہ کر سکے۔ صحابہ لرز گئے، کہاں پہ عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کون شخص ہے کہ جو حشر کے روز بھی آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو حشر کے روز اللہ اس کو میرے چہرے کی زیارت نہیں کروائے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے کسی قسم کے بخل کی اجازت نہیں، گنجائش نہیں. اتنا بے قرار ہو کر پڑھا کیجئے کہ اللہ اپنی قدرت سے ہمارے درود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز دوستو، ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ جو یہاں آئے ہوئے ہو کس لیے آئے ہوئے ہو؟ کون راضی ہو جائے؟ ذرا اونچا تو کہو. جتنا وہ عظیم ہے آواز بھی تو اتنی بلند ہو جائے. تم جو یہاں آئے ہو کس لیے کہ کون راضی ہو جائے. یہ جو علماء یہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں کس لیے کہ کون راضی ہو جائے. اور عزیز دوستو میں اپنی اور آپ کی کیا بات کروں، ساری کائنات اسی کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. سورج کی جوانی بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، چاند کی درخشانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، ستاروں کی انجمن بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، زمین کی وسعت بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، سمندروں کا تموج بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، دریاؤں کا بہاؤ بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، شاخوں کا جھکاؤ بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، طوفانوں کا جوش بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، ہواؤں کا خروش بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، اور آدم کی توبہ بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، ابراہیم کا صبر بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو. دیکھیے نا سیدنا یونس 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار رہے تاکہ کون راضی ہو. حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی کو گوارا فرما رہے تاکہ کون راضی ہو. جناب یوسف جیل کی گھاٹیوں میں 7 سال گزارتے نظر آ رہے تاکہ کون راضی ہو. جناب موسیٰ فرعون کے مظالم کو گوارا فرما رہے تاکہ کون راضی ہو. ساری کائنات، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے اولیاء، سارے اتقیاء اسی کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو. اور قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی عظمت پر کہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. او میرے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کے انوارات کی قسم جس سے روشنی لے کر میں سورج کو عطا کرتا ہوں. میرے محبوب تیری کالی زلفوں کی سیاہی کی قسم جس سے اندھیرا لے کر راتوں کو عطا کرتا ہوں. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو مالا کنڈ کے روشن ضمیروں، محمد کو تو اللہ بھی خوش کر رہا ہے تو ہم کیوں ناراض کرتے، ہم کیوں اس کا دل دکھائیں، ہم کیوں اس کی سنت کو چھوڑ دیں، ہم کیوں اس کی زندگی کو چھوڑ دیں، ہم کیوں اس کی سیرت سے دور ہو جائیں، ہم کیوں اس کے طریقوں سے دور ہو جائیں. عزیز دوستو یاد رکھنا، مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے باپ نے میرے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے، میری ماں نے میرے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنا مجھے دیکھے بغیر میرے آقا اور میرے مولا محمد مصطفیٰ نے میرے لیے اور تمہارے لیے آنسو بہائے. کیسے چھوڑ دیں اپنے نبی جس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یاد رکھا ہے. دیکھیے نا بخاری کی روایت ہے، بخاری کی، رحمت عالم نے فرمایا ان لکل نبی دعویٰ. میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، آج تک میں نے نہیں بتائی تھی. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ہم تنگوش ہیں.
رحمت عالم نے فرمایا ان لکل نبی دعوہ، اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی تھی، ایک خاص دعا دی تھی، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے اللہ اسی وقت قبول فرما لیتے۔ رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ہمیں نہیں معلوم کہ آدم نے اس دعا سے کیا مانگا، ہمیں نہیں معلوم کہ ابراہیم نے اس دعا سے کیا مانگا، ہمیں نہیں معلوم کہ موسیٰ اور عیسیٰ نے اس دعا سے کیا مانگا، ہمیں نہیں معلوم سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا کس مقصد کے لیے استعمال کی۔ اللہ کے رسول، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ بتائیے نا، اللہ نے آپ کو بھی تو وہ دعا دی تھی، آپ نے اس دعا سے کیا مانگا ہے؟ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک اپنی وہ اسپیشل دعا استعمال ہی نہیں کی، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، سینے سے لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیوں استعمال نہیں کی؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ آپ کا دل چاہتا ہو کہ آج وہ دعا استعمال کر کے اللہ سے منوا لوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوؤں کی برسات میں ارشاد فرمایا کیوں نہیں میرے صحابہ، میری زندگی کی کتاب کا ہر فرق تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں جب میری سمیہ کو مکہ کے چوک پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا تو کتنا تڑپتا ہوا نظر آیا تھا میں؟ کیا تم بھول گئے جب میرے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تو میں کتنا تڑپا تھا؟ کیا تم بھول گئے جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا تو میں کتنا افسردہ ہو جایا کرتا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ طائف کے سفر پر مجھے سنگباری کا نشانہ بنایا گیا تو میں کتنا افسردہ ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کب استعمال کریں گے آپ وہ دعا؟ اگر ابھی تک نہیں کی تو کس موقع کا انتظار ہے؟ تو غور سے سننا مالکن والو، میرے الفاظ امانت ہیں آپ کے پاس، آپ کے نبی کا پیغام لایا ہوں، کوئی اپنی ذاتی بات نہیں سنا رہا، بخاری کی روایت عرض کر رہا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کو میرا پیغام دینا کہ تمہارے نبی نے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے وہ دعا استعمال نہیں کی تو کب کریں گے اللہ کے رسول؟ فرمایا فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حشر کے روز جب میرے کسی گناہگار امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے، بے اکرامی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ اس روز محمد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا الہ العالمین، تیرا دیا ہوا تحفہ، وہ مقبول دعا میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، آج گزارش کرتا ہوں میری وہ دعا قبول فرما اور میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے نبی کو ہم چھوڑ دیں، ایسے محسن کو ہم فراموش کر دیں تو پھر عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ خود رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اگر عزت کے متلاشی ہو، اگر سکون کے طلبگار ہو، اگر عروج اور بلندیاں تلاش کرتے پھرتے ہو تو محمد کے قدموں میں ملے گی۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق بنا تھا تو محمد کے قدموں میں، عمر اگر فاروق بنے رحمت عالم کی اطاعت سے بنے، عثمان ذوالنورین بنے رحمت عالم کے دامن سے وابستہ ہو کر بنے۔ آج ہماری اور آپ کی بھی اگر بگڑی بنے گی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملصق ہو کر ان سے وابستہ ہو۔ قرآن کریم سے سوال اور جواب کا سلسلہ چل رہا تھا، بھول تو نہیں گئے؟ نہیں۔ ٹیلیفون